پولرائزیشن کو اگر ہم دیکھیں، بے شک وہ ریلیجن میں دیکھیں، پالیٹکس پہ دیکھیں، ڈیجیٹل کے اندر دیکھیں، اس کی بنیادی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ قرآن کی ایک آیت نا کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. علم کے ساتھ جو ہے بحث کرتا ہے، عمل خاموش چلتا ہے. تو جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے نا اور ہم بہتر انسان بن جائیں گے تو ہم سب کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں گے، ہماری ٹالرنس بڑھ جائے گی. یہ جو بات ہے نا کہ چاہے وہ دین ہے، میں ٹھیک ہوں، میرا فرقہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، میرا لیڈر ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. وہ حضرت کی ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا اور سیاست کو سیاستدانوں سے بچا، ایک لیڈر عطا فرما. تو یہ جو لیڈروں کی الغار ہے، اسی نے تو کام خراب کر دی. اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کا لیڈر کل کو برا پھنسے گا. آپ کے لیڈر کو سننے کے بعد آپ کے اندر کیا چینج آیا؟ بدتمیزی آئی ہے یا نرمی آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، میں اپنا جواب دے ہوں، اگر مجھے کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر مجھے کوئی مرتبہ مل گیا اور مجھے کوئی شہرت مل گئی تو اب میں بہت سارے لوگوں کا بوجھ اٹھاؤں گا. قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن دوسری طرف یہ جتنے بھی لوگ یہ جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت، پیسہ، پاور اور پاور کا غلط استعمال. حالانکہ ڈیپ ڈاؤن یہ سب جانتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن شاید مہر لگ گئی ہے. اور انہی کو سن کے جب لوگ جھوٹوں کو سن کے سچائی کدھر سے آئے گی؟ سچ وہی ہے جو صادق کی زبان سے نکلے. تو جتنا آپ خود سچے ہو جاؤ گے انشاءاللہ اتنا آپ کو سچا اٹریکٹ کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ڈرائیو آپ کو پتہ ہے سائیکولوجیکلی یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ چیز؟ کیونکہ ہماری مینٹل ہیلتھ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں. اگر باپ بیٹا کھانے کی ٹیبل پہ دو سیاستدانوں کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کر رہے ہیں تو میں کیسے مان لوں کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے؟ کو باپ بیٹے کا ایک ادب بھی تو ہے نا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنی جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ وہ سیاستدان ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی اللہ معافی کوئی پیغمبر نہیں ہے، سیاستدان ہے، اور وہ اس کے اندر بھی خطا ہے، غلطیاں ہیں، اس کے اندر بھی کمی ہے. تو یہ اپنے منہ سے کہہ دینا کہ واقعی جی اس نے غلط کیا. جب شخصیت پرستی اس حد تک بڑھ جاتی ہے نا کہ آپ کو غلط بات غلط ہی نہ نظر آئے، پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا. اور اس کے عام بندے کو پیرامیٹرز کیا رکھنے چاہیے اپنے ذہن میں؟ لیٹس سے کہ ایک عام بچہ اگر ابھی یہ دیکھ رہا ہے اور وہ استاد ڈھونڈ رہا ہے یا کوئی پولیٹیشین کو فالو کر رہا ہے کچھ، سو ایک انٹرنل کیا 4-5 پیرامیٹرز ہوں کہ یار اچھا اگر اس سے بعد اب آگے نکلی تو میں نے ذرا ہولڈ بیک کرنا ہے. دیکھیں کیریکٹر سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کہیں جھوٹ تو شامل نہیں ہے کہ آج کوئی اور بات کی تھی، کل کوئی اور بات کی ہے. اسی طرح سے نرمی، آواز کی نرمی. انسان کی سب سے بڑی پیاری بات یہ ہے کہ وہ اونچا سنتا ہے اور دھیما بولتا ہے. تو نرمی کے ساتھ بات جو، اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ ممبر پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا نرمی کے ساتھ بات کی جاتی ہے. ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرعون سے بات کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اس سے نرمی سے جا کے بات کرنا. تو جس سے نرمی چھین لی گئی اس سے دنیا جہان کی خیر چھین لی گئی. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی زندگی کے اوپر ہے. اور یہ بڑی سخت بات ہے اگر لوگ سمجھ جائیں. تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا لیڈر دے کہ جس سے ہمارا وطن بدلے اور ہم بہتری کی طرف جائیں. میں تو پرسنلی جو میرا ابھی تک کا جو ہم نے بچپن سے ابھی تک دیکھا ہے، تو بس ہر بندہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خود جھوٹا ہو جاتا. تو یہ بڑا بدقسمتی ہے ہماری، لیکن کیا کریں.